میرے ابا جی کسان تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی، درجنوں چیزیں سیکھی۔ میرے والد بڑے خوددار تھے، مزاج میں عجیب سی خودداری تھی۔ کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں، تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا۔ الحمدللہ بڑا فضل ہے، میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے، ہمیشہ چھالے، لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی۔ یہ لوگ پیر نہیں ہوتے، یہ مرشد نہیں ہوتے، اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے۔ تو سیکھنے تو بیٹھ، تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی۔ بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو، سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو۔ اماں کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا، اماں دے کول تے ایویں 2 منٹ راتی پئی نہ آکھی اماں پیر کڈے نہ رضائی جو تیرے کوٹ چھڑا، اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا آیا تو سو جا کے، میں کدو کام لگی سا، میں کدو حلوا انڈئی سا، جا سو جا کے۔ بس یہ کاروائی ہے، تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا، سویرے پورے محلے میں تیری اماں کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نو دے، راتی آندا ہے تے مینوں گھٹ کے سوندا ہے، اللہ گھٹیا کوئی نہیں سو ایویں کاروائی پائی سو، لیکن وہ سب کو بتاتی ہے۔ تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے میں ابھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا، اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ، کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق، تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا، اس لیے کم جاتا ہوں۔ تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے، میری اماں جی شوگر کی مریض تھی، تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے کہ سو گئے، میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر، نیچے آ جا، 2 بج گئے ہیں، وہ شوگر کی مریض ہے، آنکھ کھل جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی، تو دروازہ کھول دے، اندر دستک دی تو دقت ہوگی۔ تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا، تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آ گئے آ گئے۔ او بھائی تو اس درد کو سمجھنا، کوئی تجھے ملے گا، کوئی ملے گا تجھے ایسا۔ اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں، ان کی زندگی میں نہیں جا پایا، کہتے ہیں اپنے نہیں جانا، گھر میں رہنا ہے، اس کیف کو سمجھ لے، اس دولت کے قریب ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھی، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی، یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے، خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھی، تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا، تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی۔ یہ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا۔ ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں، تو ایک شخص آ گیا، اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار رہتی ہے، مریضہ ہے، مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے، آواز دیتی ہے تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں، ابھی میں بیت الخلاء تک واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی۔ حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے، میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آنا نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیتے ہو، وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے، وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے، حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے۔ سن لیں اور یاد رکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا،
اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں، وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے، پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح؟ تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا، لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، کیا جواب ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ کہا حضور کس طرح؟ فرمایا جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے، اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما۔ فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے، تو پردے کی دعائیں سنے عزیزو، کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے، قیامت میں سزا دے گا، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی، آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو، تو انہوں کی پتا ہوئے، اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی، تجھے خبر ہی نہیں، یہ پرانے دور کے نہیں، تو بیوقوفوں کے دور کا ہے، تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟ اکبر الہآبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ضبط کرنے کو دل کرتا ہے، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ باتیں کرنے والی ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے، اور بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا، دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں، سارے ولی غوث کتب ابدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضرت اویس کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی اماں کی وجہ سے، پیچھے رہے۔ محبوب نے فرمایا تو وہاں رہ کے ماں کی نوکری کر، تیرا نبی تجھ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے، اور تو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں، اماں بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے، میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ اور اماں فلانے کے ساتھ، یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا؟ جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر، نوکری کو پہلے کر، فرائض کا ادائیگی پہلے کر، تو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے، اس کام کو پہلے سر انجام دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے؟ بول کے بتائیں۔ جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج پہ جا سکے، آ سکے، اور جتنے دن رہنا ہے گھر والوں کو خرچہ دے سکے، اس پر حج کرنا فرض ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس پہ حج کرنا، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حج کی درخواستیں جا رہی ہیں۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے شادی کروں گا پھر جاؤں گا۔ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ یہ کس سے آپ نے پوچھا ہے؟ وہ جب بڑے ہوں گے ان کی شادی کی چیز اس وقت آپ پہ فرض ہوگی، ابھی جو فرض ہے اس کو ادا کریں۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا اس نے کیا نہیں، بغیر حج کیے مر گیا، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ اتنا بڑا حکم ہے حج کے حوالے، لیکن لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا۔ جب آپ کو اللہ موقع دے، ہمت دے، تو پہلی فرصت میں یہ فریضہ ادا کریں، یہ ضروری کام ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے، ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے۔ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا
خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے. بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے, اس کا حج قبول نہیں. فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے. اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں, انڈین کی علیحدہ, بنگلہ دیش کے علیحدہ, مصری, یمنی, سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں, جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے. کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا, ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے. کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے, پرہیزگار ہے, بڑے بولے بالے, بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, وہ تو بڑا نیک ہے, پرہیزگار آدمی. اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, قائم اللیل ہے, صائم الدہر ہے. کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا. کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے, سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا. فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام, آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے. فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی, کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں. فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا. میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے, تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں. یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا, دیر تک روتا رہا. میں نے کہا نہیں یار تو بتا. کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں, آپ ناراض ہوں گے. میں نے کہا میں نہیں ہوتا, تو بولنا. کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے, 24 سال, 24واں حج ہے میرا, اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجا والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے. آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے و خالی آوے. کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے, ہر سال کوئی بتاتا ہے. میں نے کہا تیری غلطی. کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان. میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی, مال دیا, زمینیں دی, تو میں عیاش ہو گیا. اب یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے, میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے. نافرمان ہوتے ہیں. لیکن جو رب لینا جانتا ہے, دینا جانتا ہے, وہ لینا بھی. وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا, رب بے وارثہ کر کے مارتا ہی. لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں, ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے, ان کی نگاہوں کے انداز میں بڑے, وہ کہتے ہیں اوہ سب لوگ بیوقوف ہیں, صرف میں سیانا ہوں, کام جو صحیح چل رہا ہے. او بھائی 1 منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں. ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید آپ سے کہنے لگا امام ابو مالک سے, حضرت بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے یار تو بڑے موٹے دماغ کا ہے, کس طرح کے سوال پوچھتا ہے؟ بادشاہ تھا نا. کہا نہیں آپ بتائیں. تو امام مالک فرمانے لگے تو تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں, نیچے آ پھر بتاتا ہوں. اس نے کہا جناب بتائیں. فرمانے لگے تو سوالی ہے نا, تو تو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں. کہ جناب آ جائیں. ہارون رشید نیچے آ گیا, امام مالک تخت پہ بیٹھ گئے. فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھ رہا تھا؟ کہنے لگا حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. فرمانے لگے رب اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا, 1 منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں. یہ تجھے سمجھا رہا ہے, لہٰذا اس سمجھ پہ قائم رہنا, تکبر نہ کرنا, 1 ہی تو منٹ لگتا ہے, یہ تجھے سمجھا رہا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی امام مالک بن دینار سے کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عیاش ہو گیا تھا. رمضان کا مہینہ تھا, اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی, میں شراب پی کے گھر آ گیا. ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا, مہندی والے دن
चौधरी साहब के डेरे पे जवान शराब पीते हैं। पूछते हैं हाजी साहब आप तो हाजी भी हैं, तो डेरे पे मुंडे क्या करते रहे? कहते मैं डेरे ते था, मैनू नहीं पता, वो कार लगे सन। हाजी साहब आपको सारा पता है, और अल्लाह आपसे पूछ लेगा। यहाँ तो कोई आदमी चुप कर जाएगा आपके किलों की वजह से, लेकिन अर्श के मालिक को भी तो जवाब देना है कि नहीं? क्या तरीका है? देखे ना, कुल वाले दिन महफल और मेहंदी वाले दिन अल्लाह से सिर्फ दुखों का रिश्ता है, रसूलुल्लाह से सिर्फ गमों का रिश्ता है। अगर तूने ढोल ढमक्का शोर शराबा किया है शादी वाले दिन, तो कुल वाले दिन भी बजा, तेरा पता चले, जनाजे पे भी बजा। क्या तमाशा है? मजहब सिर्फ रस्म है, जरूरत है। कोई मर गया तो कुरान पाक खोल लो, बाकी जो मर्जी करो। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, बकरे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले नू ए की कुछ कीती जांदे हो? ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो? कोई तरीका है? कुल शरीफ पे मौलवी साहब तशरीफ लाइएगा, अब्बा जी के कोल है, तो मैं तो कहता हूँ बजा ना बैंड बाजे वाला आज भी, तेरा पता चले कि ये दो काम कैसे होते हैं। तू किस तरह दो कश्तियों का, समझ नहीं आती बात की। मैं तो जाता ही नहीं बैंड बाजे वाली शादी में, मैं कहता जिनको मर्जी पढ़ा लो ने कहा, हमसे नहीं दो काम होते, अल्लाह रोजी देने वाला है, एक ही करते हैं। दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, मौज करो। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं जो हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं होता, बस खत्म हो गई बात। इसलिए गौर करें और याद रखें इस बात को। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमजान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मैं गया, मैंने कहा शराब पी हुई, अम्मा रोटी दे, तो अम्मा कहने लगी शर्म कर, शर्म कर, रोजा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा। मैं कहा करता हूँ बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं कहां से बोलेगा। बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी माँ उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा। बदनसीब नहीं कि माँ बाप भी जिससे खोल के बात न कर सके। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा, अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने माँ को थप्पड़ मारा और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में। सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा। वो मैंने कहा मेरी अम्मा का, वो तो लोगों ने रात को दफन कर दी जनाजा पढ़ के। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई माँ कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने देना, मेरे जनाजे के करीब ना आए। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब उसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है। कहते हैं वो रोने लगा, हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा जब माँ की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल। सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हुजूर दुआ करे मालिक राजी हो जाए। फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा तुझसे राजी हो जाए इतने जालिम से? इमाम मालिक फरमाते हैं रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है? अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। कहा हुजूर माँ के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी? तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे कयामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। कहा हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह? तो महबूब फरमाने लगे इसकी माँ कयामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी रब करीम की अदालत में। ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको
दोजख में फेंको, इसने मां जलाई थी इसे भी जलाओ। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा, और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा, और तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे, अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, ऐ अल्लाह मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे इसे, अल्लाह तू इससे दरगुजर फरमा, इसे माफ कर दे। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते रब करीम कहेगा इसने तुझे जलाया, तो कहेगी अल्लाह ये तो बेटा था इसने जला दिया, मैं माँ हूं, मेरे सामने जले तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती। फरमाया उसने जला के मारा था, पर उसी माँ की वजह से रब करीम इसे जन्नत अता फरमाएगा। पलटा।